محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا فيه تقرير وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. المفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں توبیخ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بقعہ مبارکہ میں رہنے کے باوجود شرک کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا یہ گھر جو ہے اس کی تو بنیاد ہی توحید پہ رکھی گئی. یہ گھر تو بنایا ہی اس لیے گیا کہ یہاں سے درس توحید جو ہے وہ عالم کو پہنچے. تو لہذا قریش کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے کعبے میں رہنے کے باوجود لات عزا اور منات اور بتوں کو بھی اللہ کا شریک بنا لیا تھا، ان کے لیے زجر ہے، تنبیہ ہے، تقریر ہے کہ یہ وہ گھر ہے اس صفت من اول یوم جو پہلے دن سے اللہ کی توحید کے لیے بنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے. اور اس میں تو صرف دعوت ہی یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت. اب اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے دکھلایا، اللہ نے بنایا، اللہ نے سمجھایا. اصل میں بوا کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے ٹھکانہ دینا. تو اس گھر کے بارے میں اللہ نے ہدایت کی ابراہیم علیہ السلام کو. ارشدہ الیہ وسلم لہ وأذن لہ فی بنائہ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ گھر سونپا اور اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اس گھر کی تعمیر کریں. واستدل به كثير ممن قال ان ابراہیم علیہ السلام هو اول من بنى البيت العتيق وانه لم يبن قبله. اس طرح بہت سارے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ اس گھر کا بنانے والے ہی حضرت ابراہیم ہے، یعنی سب سے پہلے اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. آپ سے پہلے یعنی اس گھر کی گویا تعمیر ہی نہیں. كما ثبت في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. صحیحین میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام،
میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسجد الحرام کے بعد کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کے اس کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر میں نے عرض کیا کل تو کم بینہما یا رسول اللہ، مسجد الحرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کے درمیان میں کتنی مدت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، وقد قال اللہ تبارک و تعالی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا تو وہ کہاں ہے؟ یعنی مکہ میں۔ اسی کا نام مکہ بھی ہے اور اسی کا نام بکہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام قرآن پاک میں بکہ بھی فرمایا ہے۔ ویسے تو کئی نام مفسرین اور علماء نے لکھے ہیں کہ اس کا نام مکہ بھی ہے، اس کا نام بکہ بھی ہے، اس کا نام البلد الامین بھی ہے، اس کا نام ام القرى بھی ہے، اس کا نام جو ہے مسجد الحرام بھی ہے، اس کا نام کعبہ بھی ہے۔ کئی نام ہیں جو قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ویسے بکہ کا معنی یہ ہوتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ الذی تبک به اعناق الجبابرہ، کہ جہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ بکہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ بکہ کا مادہ بکا سے ہے، کہ جہاں کثرت سے آنسو بہائے جاتے ہیں، کہ کائنات کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے طواف کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ میرے محبوب نے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد دائیں رخسار بھی رکھا، بایاں رخسار بھی رکھا، اور اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک جو تھے آپ کی داڑھی مبارک کو بھگو رہے تھے۔ اور آپ نے جب پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، کہ عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا نام بکہ بھی ہے، اس لیے کہ یہاں کثرت سے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اللہ کے دروازے پہ آ کے رونے والے روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر میں آنسو بہانے کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر آنسو نہیں نکلتے۔ آنسو تب نکلتے ہیں کہ جب اللہ کا خوف دل میں جاگزی ہو اور دل میں رقت پیدا ہو جائے، دل میں خشیت پیدا ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ اگر دلوں پہ گناہوں کا میل جم جائے تو پھر آنسو نہیں بہتے۔ اگر اللہ کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ کے آگے خالصتاً جو بندہ آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ وقال تبارک و تعالیٰ وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وقد قدمنا ذکر ما ورد فی بناء البیت من السیاء والآثار بما اغنا من عادته ہاؤنا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم مفصل ذکر کر چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بناء کعبہ کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بناء ابراہیم اور بناء داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، لیکن اور بھی روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کا کعبہ سیدنا ابراہیم کے بنانے سے پہلے بھی تھا، بنا نہیں تھی۔ یاد رکھیں یعنی کہ کعبہ ہی نہیں تھا۔ اگر یہ جگہ اللہ کا گھر نہ ہوتا تو پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اٹھانے کا کیا مطلب؟ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو لوگ تھے وہ بھی یہاں پہنچے اور انہوں نے اس جگہ کا طواف کیا۔ اور اسی طرح سے خود قرآن پاک بھی اس بات پہ شاہد ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانے لگے
اور آپ نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہ اللہ میں اپنے بچوں کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑا. تو مانا کہ گھر پہلے تھا، صرف ہے بنا کا مسئلہ کہ بنا کب ہوئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کعبہ جو ہے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اول قبلہ بھی یہی ہے اور اول بیت بھی یہی ہے. سب سے پہلے انبیاء نے اسی طرف نمازیں پڑھی، بعد میں اللہ نے حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی جائیں. اب جب میرے مدنی سرکار کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی حکم جو تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا نمازیں پڑھنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ میں رہتے ہوئے آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے تاکہ یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے اور رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک مدینہ پاک میں بھی آپ نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی. اس کے بعد حکم ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو اول قبلہ بھی یہی ہے اور تمام انبیاء نے ابتدا میں بھی اسی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں. بعد میں اللہ نے اپنی حکمتوں سے مسجد اقصی کو بھی یہ مقام نصیب فرما دیا اور پھر مسجد اقصی سے تحویل قبلہ کا حکم ہوا. اور یہی حکمت تھی تاکہ قیامت تک دنیا جان لے کہ مسلمان کسی پتھر کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان کسی جہت کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان کسی گھر کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ نے حکم دیا ادھر نماز پڑھو ادھر پڑھ لے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو ادھر پڑھو ادھر پڑھ لے. اصل یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. تو اس لیے یہ قبلہ جو ہے یہ اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بناء بیت کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں اور جو آثار ہیں وہ ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں جا اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو جس نے دیکھنا ہے وہ سورۃ البقرہ کی اس آیت پر وہ تمام احادیث، تمام آثار، تمام دلائل کا ذکر موجود ہے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ذکر نہیں فرماتے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنائے اللہ تشرک بھی شیئن، اللہ تشرک بھی شیئن ابن والا اسمی وادی، اس گھر کو میری ذات کے لیے میری عبادت کے لیے میرے نام پہ بنائے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود. قال قتادہ و مجاہد وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک کریں. پاک کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی شرک سے پاک کریں، کیونکہ شرک بھی پلید ہے اور مشرک بھی پلید. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ پلید ہیں. اللہ تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دیں کہ اب کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہو. یاد رکھیں کہ ایک ظاہری پلیتی ہوتی ہے ایک معنوی پلیتی. ظاہری تو ہے کپڑے کو کوئی چیز لگ گئی، بدن کو لگ گئی، نجاست لگ گئی. اور باطنی پلیتی کیا ہے کہ اندر شرک ہے، کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیروں کا تعلق ہے، غیر سے عقیدت ہے.
اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا میرے گھر کو شرک سے پاک کریں. للطائفین والقائمین والرکع السجود اے اجعل خالصا لهؤلاء الذین یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ. ان لوگوں کے لیے یہ گھر مخصوص ہو جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں. والطائف به معروف یعنی طواف کرنے والے, وهو خص العبادات عند البيت فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں, کیونکہ باقی ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے, ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھ سکتے ہیں, تہجد پڑھ سکتے ہیں, اشراق پڑھ سکتے ہیں, لیکن طواف کسی جگہ کا نہیں ہو سکتا سوا اللہ کے گھر کے. تو لہذا افضل عبادات نافلہ میں ہے, کثرت طواف ہے, اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں, کیونکہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور بندہ جب ایک طواف کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک غلام کتنے کا خریدیں گے آپ؟ آج کے دور میں تو غلام ملے گا ہی نہیں, اور اگر ملے بھی تو کتنے کا, لاکھوں میں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طواف میں اس کو اتنی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے, کہ آپ کا کندھا جو ہے حجر اسود کے کنارے کے سامنے ہو, اور وہیں کھڑے ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اور پھر آرام سے چلیں, اور چلتے ہوئے اپنی نظر نیچے رکھیں, ادھر ادھر بلا ضرورت نہ دیکھیں, اور زبان پہ جاری ہو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر کوئی چاہے تو درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے, کلمہ شریف بھی پڑھ سکتا ہے, قرآن یاد ہے کوئی سورت پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. لیکن میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے یہی پڑھا ہے, ورنہ اگر حضور چاہتے تو پورا قرآن ختم فرما دیتے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چکر میں طواف میں قرآن پڑھتے, لیکن آپ نے وہ کلمات پڑھے قیامت تک تاکہ امت کا ہر آدمی آئے گا, عالم بھی آئیں گے, جاہل بھی آئیں گے, پڑھے لکھے بھی آئیں گے, ان پڑھ بھی آئیں گے. اس لیے حضور پاک نے وہ آسان لفظ استعمال فرمائے کہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور جب آدمی رکن یمانی کی طرف آئے تو وہاں لڑائی نہ کیا کریں, جھگڑا بھی نہ کیا کریں, موقع مل جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو مس کریں, اور وہاں کہے بسم اللہ اللہ اکبر, اور اسی کے بعد دعا مانگے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر جب حجر اسود پہ آئے تو اشارہ کریں, آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا. اسی طرح 7 چکر کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھیں, اور اللہ اگر موقع دے تو ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں, موقع نہ ملے تو سامنے دور کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں, تو آپ کا ایک طواف جو ہے انشاءاللہ وہ مکمل ہو جائے گا. تو جتنے دن آپ کو اللہ قیام نصیب کرے, رات ہیں یا دن ہے, جو وقت ملے زیادہ سے زیادہ طواف کریں, اور اگر طواف نہ کر سکیں پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے نوافل پڑھیں, اور نوافل بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر بیٹھ کے کعبے کو دیکھنا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ طائف سے مراد طواف کرنے والا, والقائمین, اور دوسرے فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھنے والے ہیں. بالصلاۃ ولہذا قال بالرکع السجود, رکوع کرنے والے, سجود کرنے والے. فقرن الطواف بالصلاۃ لأنهما لا يشرعان الا مختصين بالبيت, فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال.
اب اللہ نے طواف کا بھی ذکر کیا، نماز کا بھی ذکر کیا، کیونکہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ کعبے کی طرف رخ نہ کرے، اور کوئی طواف نہیں ہوگا جب کعبے کے ارد گرد طواف نہ کرے۔ تو گویا طواف کا بھی کعبے سے تعلق ہے اور نماز کا بھی کعبۃ اللہ سے تعلق ہے، کہ آدمی اپنی ہر نماز میں کسی بھی ملک میں ہو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اسی گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ابو بصیر فرماتے ہیں الا ما استثنى من الصلاة عند اشتباہ القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی سفر کے اندر ہے لیکن قبلے کا پتہ نہیں لگتا ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، بھٹک گیا، پتہ نہیں، تو جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا۔ اسی طرح دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اب کیسے رخ کرے؟ جدھر بھی رخ کر لیں گے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بن گیا، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَيْ نَادِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَى الْحَجِّ إِلَى هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِبِنَائِهِ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم اب لوگوں کو آواز دو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، تم حج کے لیے آؤ۔ یاد رکھو کہ کائنات میں بڑے بڑے مقام ہیں عزت و عظمت والے، بیت المقدس بھی شان والا، حضور پاک کا روضہ مبارک مسجد نبوی بھی شان والی، پورے سینا کی مسجد بھی شان والی، اسی طرح جبل زیتون بھی شان والا، اور بھی بڑے بڑے مقام ہیں۔ اسی طرح جب وادی طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، اللہ نے فرمایا فَغْلَانَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کو وادی مقدس فرمایا ہے، لیکن اللہ نے کسی جگہ کے لیے حج کا حکم نہیں دیا ما سوائے کعبۃ اللہ کے۔ یہ شرف اسی کو ملا ہے کہ حج ہوگا تو اللہ کے کعبے میں، طواف ہوگا تو اللہ کے کعبے میں، یہ سارا شرف اور عزت اور عظمت جو ہے وہ اس گھر کو نصیب ہوئی۔ اب جناب جب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم لوگوں کو آواز دو، فلک انہ قال یا رب کیف ابلغ الناس صوتی لا ينفذهم، میں کیسے لوگوں کو پہنچاؤں، میری آواز تو نہیں پہنچے گی۔ فقال نادی علینا البلاغ، فقام على مقامه، وقیل على الحجر، وقیل على الصفا، وقیل على ابی قبیس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں اگر آواز دوں گا تو میری آواز کہاں کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے ذمے میرے حکم کی تعمیل کرنا ہے، آواز کا پہنچانا میرے ذمے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں آج کل ریڈیو کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے کہاں کہاں آوازیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو انسانوں کے بنانے والے کے لیے کیا مشکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم آواز دو۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم اسی مقام پہ، اسی پتھر پہ کھڑے ہوئے جو مقام ابراہیم کہلایا ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اور بعض روایات میں الحجر آپ حتیم پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے صفا پہاڑی پہ آواز دی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قبیس پہ آواز دی۔ لیکن زیادہ راجح روایات یہی ہے کہ آپ نے اس پتھر پہ جس پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی تھی، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ نے چاروں طرف رخ کر کے آواز دی کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، لوگ حج کے لیے آئیں۔ اور اس کے بعد جو آواز دی تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کے حج کرنے کے لیے آؤ۔ فیقال ان الجبال تواضعت حتى بلغت صوت ارجاء الارض واسمع من الارحام والاسباب واجابه كل شيء سمعوا من حجر وبدر وشجر ومن كتب الله انه يحج الى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے آواز دی تو پہاڑ جھک گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو پوری زمین تک پہنچا دیا، اور حتیٰ کہ جو بچے اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے وہاں بھی پہنچا دیا، اور جو بچے ابھی اسلاب آبا میں تھے وہاں بھی پہنچا دیا، اور آپ کی آواز کو ہر چیز نے سنا، من حجر و مدر و شجر، پتھروں نے بھی سنا، تینوں نے بھی سنا، درختوں نے بھی سنا، اور جس نے سنا جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا اللہ ایک حج نصیب فرمائیں گے، اور جس نے 50 دفعہ کہا تو اللہ 50 دفعہ حاجی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ندا اب بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب حاجی احرام باندھتا ہے یا عمرے والا احرام باندھتا ہے وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آواز جہاں جاتی ہے ہر پتا، ہر ٹیلا، ہر ریت کا ذرہ، ہر درخت کا پتا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ هذا مضمون ما رواه الباز المجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جو ہے اسی طرح حضرت ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے، حضرت اکرمہ نے، حضرت سعید بن جبیر نے اور بھی اسلاف نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ابن جریر روایات مطولۃ، مفسر ابن جریر نے اسی طرح ابن ابی حاتم نے بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم کی ندا کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ یأتوک رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم تمہاری ندا پہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، وعلى كل ضامر، اور دبلی دبلی اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے، من كل فج، فج منا طریق رستہ، عمیق بعید، دور دور سے لوگ آئیں گے۔ اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی حج پیدل پڑے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ پیدل حج کرتا ہے ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی حرم کی ایک نیکی کتنے کی ہے؟ 1 لاکھ، تو اس کو 700 لکھی گئی، 700 ضرب 1 لاکھ۔ اب آپ اس کو اندازہ فرما لیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اس لیے قرآن نے مقدم کیا کہ یأتوک رجالا، کیونکہ رجالن پیدل چلنے والوں کا ذکر پہلے ہے، اور ویسے بھی کہتا ہے کہ جتنا دین میں مشقت ہوتی ہے اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آج کل تو حج پکنک ہو گئے، آج کیا حج ہے؟ آج کل تو جناب عرفات میں اور مینا میں اور مزدلفہ میں 5 اسٹار ہوٹلوں کا آرام پہنچایا جاتا ہے۔ اب لوگ حج کے لیے تھوڑا آتے ہیں، اب تو ایک شوق ہے، جیسے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا مولوی اس لیے حج کریں گے کہ شہرت ہو کہ فلاں نے اتنے حج کیے ہیں، او بڑا حجی ہے جی، ہر سال حج کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دولت والے اس لیے حج کریں گے کہ سیر تفریح ہے، یورپ نہ گئے مکہ مدینہ دیکھے، اور فرمایا درمیانہ طبقہ حج کرے گا تجارت کرنے کے لیے، اور جو غریب ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ حاجی تو کوئی 1-2 ہوں گے، باقی تو آج بالکل وہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مکے میں آئے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو جھوٹا تھا جھوٹا ہے، فریبی تھا فریبی ہے، زانی تھا زانی ہے، شرابی تھا شرابی ہے، جواری تھا جواری ہے۔ روز اخبار پڑھتے ہو کہ آج شراب پکڑا گیا، نشہ پکڑا گیا، بوتلیں پکڑی گئیں، بڑے بڑے ڈرم پکڑے گئے۔ کیا سارا یہودی بناتے ہیں کہ مسلمان بنا کے بیچ رہا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہتے ہیں تو اگر ہمارا حال سرزمین حرم میں بھی آگے نہ بدلا تو کہاں بدلے گا؟ اگر ہمارے لیے اس مرکز ہدایت میں بھی ہدایت نہیں ہے، اگر ہماری عادات جو ہیں وہ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی نہیں بدلے، جو داڑھی مڈاتا تھا اسی طرح مڈاتا، جو سگریٹ پیتا تھا پہلے دیسی پیتا تھا ولیتی پیتا، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اسی طرح دیتا، عورتوں کے کپڑے پہنا کے سفر کرا رہے ہیں، دوسرے کا فوٹو لگا کے سفر کرا رہے ہیں، یہ بھی اقامے بن رہے ہیں، اقامے نکال کے پھر بیچے جا رہے ہیں، موبائل پہ عورتوں کے اڑیاں فوٹو رکھے ہوئے ہیں، اڑیاں فوٹو کی سی ڈیز بیچی جا رہی ہیں اور کروڑوں کی حساب سے پکڑی گئی. کیا خیال ہے ہم مسلمان ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ بس آ گیا 2 منٹ کھڑے ہو گئے السلام علیکم. سبحان اللہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے جی. میں رہتا ہوں جیسے عرس کرتا تھا اسی طرح کر رہا ہے، جیسے 11ویں کرتا تھا اسی طرح کر رہا ہے، جیسے شرک کرتا تھا اسی طرح کر رہا ہے. بلکہ اگلے دن تو اخبار میں تھا کہ باقاعدہ مندر بنایا ہوا ہے، گرجا بنایا ہوا ہے اور باقاعدہ صلیب لگائی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کا تو وہ حضرت شاہ جی فرماتے تھے نا کہ کہتے تھے کہ بھائی ہم مولویوں کو بھی کہنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ان کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے، مانتا وانتا کوئی بھی نہیں. جو آدمی جس روش پہ ہے، ہاں اللہ بدل دے وہ قادر ہے. ورنہ ہمارے حالات جو ہیں وہ بالکل تباہی و بربادی کے قریب پہنچ گئے ہیں. اسی لیے اللہ کے عذاب جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں نازل ہو رہے ہیں کہ مسجدوں میں لڑائی، نماز کے نام پہ لڑائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لڑائی، صحابہ کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ. کوئی ایک مسئلہ ہے، دشمن ہنستا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیدادیں لوٹتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو سود کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، جن کی لڑکیاں اڑیاں ہو کے بازاروں میں پھرتی ہیں، جو بسنت مناتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی آج. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں ہے کیا؟ اور دعا بھی تو تب منظور ہو نا جب اندر حلال ہو. اندر بھی تو لوگوں کا مال ہے. کوئی زکات پی رہا ہے، کوئی صدقات پی رہا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی مسجد کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی یتیم خانے کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. جو ذرا ماڈرن لوگ ہیں وہ NGOs کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں. مقصد لوٹنا ہے، کسی طرح بھی لوٹا جائے. کوئی پیر بن کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی تویز لکھ کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جن نکال رہا ہے، کوئی جناب آپ کو آپ کے نصیب کے نفع کے لیے پتھر بتلا رہا ہے، کوئی آپ کا ستارہ اور برج بتلا رہا ہے. اپنا برج بدبخت کا آج تک نہیں معلوم ہوا اس کو. لوگوں کے 5 روپے پہ زندہ ہے. کوئی سیارے گان کی نحوست کو دور کر رہا ہے. تم اپنی نحوست کو دور کرو. تم تو لوگوں سے پیسے مانگ کے کھاتے ہو. تمہارا کبھی سیارہ نہیں نکلا ہے نحوست سے.
ہمیشہ بھیک مانگتے رہو گے انشاءاللہ قیامت تک۔ اسم اعظم کا عامل ہے، ہاں اسم اعظم کا عامل، اسم اعظم کا عامل ہو تو اسم اعظم سے دعا کرو، یہودیوں کو ایک دن میں ختم کرو، جان چھڑاؤ ہماری۔ تمہارا اسم اعظم ہم سے پیسے لوٹنے کے لیے ہے، اور جی فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں، وہ ہر جنوں کو کہو تو کافروں کو مار دے، وہ جن صرف مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس بدبخت نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں، یہ سارا دولت کا چکر ہے، اقتصادیات کا چکر ہے، کوئی بینکوں کے ذریعے لوٹتا ہے، کوئی مسجد کے ذریعے لوٹتا ہے، کوئی مندر کے نام پہ مانگتا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ مانگتا ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔ یعنی آپ یقین فرمائیں، جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل دیہات تھا، قصبہ تھا، کچے کچے کوٹھے تھے مدرسوں کے، ایک بہت بڑا شیشم کا درخت تھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، 300 350 طالب العلم ہوتے تھے، نہ چندہ نہ سفیر، نہ کبھی کسی سے مانگا، خود سر پہ ہمیں یاد ہے اتنا بڑا چھابا روٹیوں کا اور سالن کا رکھ کے لاتے تھے، اور خود بیٹھ کے طلبا کے ساتھ کھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا تھا، پورا ہو رہا تھا، ایک دن کسی سے نہیں کہا کہ 2 ریال چندہ دے دو، چلتا تھا۔ مجھے بالکل یاد ہے، اسی حرم میں اسی جگہ پہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آگے تقریباً 10,000 ریال کے قریب نوٹ تھے، وہ پیش کیے، فرمایا کہ حضرت یہ، فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا جی زکوٰۃ کا مال ہے۔ فرمایا کہ میں زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ جائز نہیں، میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ اگر نہیں ہیں تو مہربانی فرما کے، آپ کے پاس اتنے طالب ہوتے ہیں، حلقہ ہوتا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کون مستحق ہے، مہربانی کر کے غریبوں کو دے دیجئے گا۔ مجھے یاد ہے آج تک، ایسے پکڑ کے پھینکے نا تو وہاں جا پڑے اس کے، میں سارے حرم میں تمہیں میں ملا ہوں نوکری کرنے کے لیے، الو کے پٹے جاؤ نکل گئے، زکوٰۃ تم نے دینی ہے، میں تمہارا نوکر ہوں کہ چلاتا پھروں، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، جاؤ ڈھونڈو غریب، میں کیوں اپنے گلے میں عذاب ڈالوں؟ یہ دور تھا اور اللہ چلاتے، یعنی دیہات ہے، بالکل دیہات۔ اب تو ماشاءاللہ بڑا دور بدل گیا، دنیا ہی بدل گئی۔ ہم جس دور کی بات کریں، بجلی تو بجلی، سڑک کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، اور جناب یہ ہے کہ کچے کچے کمرے ہوتے تھے، جو رات کو نیچے سو جائے نا اوپر سے مٹی گرتی تھی۔ اکثر طالب العلم جو ہے مسجد میں سوتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، اور رمضان المبارک میں قرآن یاد کرنے کے لیے ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے، ہم اس ندی میں بیٹھتے تھے، استاد بھی اور ہم شاگرد بھی پانی میں بیٹھ کے قرآن یاد کرتے تھے، باہر گرمی ہے، جان نکلتی ہے اور روزہ ہے، اور جہاں ہم نے حدیث پڑھی وہاں اتنا بڑا مچھر ہوتا تھا، اتنا بڑا مچھر۔ مجھے یاد ہے وہ ہمارے ساتھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کو پوچھتے بھی تمہارا کیا حال ہے، انہوں نے کہا مجھے تو نمرود سمجھ کے پکڑ لائے، اتنا بڑا مچھر۔ اچھا ڈبل مچھردانیاں لگاؤ پھر بھی اندر آ جاتا بدبخت۔ اور پھر جناب ہم لوگ لکڑیاں کٹھی کرتے اور اپلے یہ اکٹھے کرتے، دھواں جلاتے کہ اس کی وجہ سے وہ مچھر قریب نہ آئے، پھر بھی آ جاتے تھے وہ، اور سوکھی روٹی اور دال کے ساتھ ملتی تھی، لیکن الحمدللہ وہ حدیث پڑھی ہوئی آج بھی نہیں بھولی۔ آج تو جناب طالب العلم پہلے آگے مدرسہ دیکھتا ہے، جی ہمارا ہاسٹل
کیسا ہے؟ اس میں بیڈ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، حمام میں فریش ہے؟ طالب پوچھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ڈگریاں اتنی جیب میں ہیں، الحمدللہ کا معنی بھی نہیں آتا۔ جتنے تمہارے ایم اے اسلامیات ہیں نا، ان کو بتا دیں کہ الحمدللہ کے الف لام کی تعریف کر دیں، میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ الف لام کا استعمال کیسے۔ اچھا، بڑے سے بڑا تمہارا جس نے تمہارے ملکوں کے پی ایچ ڈی کیا ہو نا اسلامیات میں، اس سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کی ترکیب کر دے۔ کہ ترکیب نحوی کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو روٹی ملتی تھی نا، اتنا وہ حلال کا رزق تھا۔ یہاں مجھے اللہ کے حرم میں ملا تھا آدمی، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ میں اس بستی کا رہنے والا ہوں، جب تمہارے والد صاحب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو روٹی کا انتظام نہیں تھا، تو میرے باپ نے کہا تھا کہ ایک وقت میں روٹی دوں گا، تو تمہارے والد نے وہاں 1 سال پڑھا اور 1 روٹی پہ گزارا کرتے تھے، وہ میرا باپ دیتا تھا، اور روٹی ملتی نہیں تھی، آدھی دن میں کھاتے تھے، آدھی رات میں کھاتے تھے۔ اس نے مجھے یہاں آگے حرم میں بتایا۔ آج تو جناب دسترخوان بچھتے ہیں، 10 کھانے ہوتے ہیں، ڈشز، اور اس کے اندر ورائٹی ہونی چاہیے، اور سویٹ ڈشیں چینج ہونی چاہیے، پھر کیلوریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج کل تو جناب کبھی مولوی اور پیر کا دسترخوان تو دیکھیں گے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، اور پھر کہتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث۔ ماشاء اللہ، یہ آیت تو یاد ہے، لیکن ينفقون اموالهم بالليل والنهار یاد نہیں ہے۔ یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا والی آیت یاد نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا، وہ یاد نہیں ہے۔ بس دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کل یہ بھی نہیں ہوگا۔ آج جو ہمیں اچھی اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں، اللہ جانے کل شاید یہ بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس آدمی کو اللہ قوت دے، طاقت دے، صحت دے، اس کے لیے پیدل حج کرنا جو ہے سواری سے افضل ہے۔ لأنه قدمهم بالذکر، اللہ نے پیدل کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ فدل على الاهتمام بهم وقوتهم ومن وشدة عزمهم، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں کا اتنی ہمت ہوگی، قوت ہوگی کہ پیدل چل چل کے بھی اللہ کے گھر میں آئیں گے۔ وقال وكيع عن ابي الأميس عن ابي هلهلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال ما أصاب علي شيء الا اني وجدت اني كنت حججت ماشيا۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کی ہمیشہ غم رہا ہے کہ میری بڑی تمنا تھی کہ میں پیدل حج کروں، لیکن میں پیدل حج نہ کر سکا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یاتوک رجالا والذی علیہ الاکثرون ان الحج راکبا افضل، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج سواری پہ کرنا افضل ہے، اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے مدنی پاک نے حج جو ہے سواری پہ فرمایا ہے۔ فإنه حج راکبا مع کمال قوته علیہ السلام، حالانکہ اللہ نے آپ کو جو قوت دی تھی، جو طاقت دی تھی، آپ چاہتے تو پیدل بھی آ سکتے تھے،
لیکن یاد رکھیں کہ حضور پاک ہمیشہ وہ کام کرتے تھے کہ امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، جس میں امت کے لیے رعایت ہو، امت کے لیے فائدہ ہو۔ اس لیے حضور پاک جب زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں ڈول خود نکال کے اپنے ہاتھوں سے پیوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ قیامت تک امت پھر ڈول نکالنے پہ لڑتی رہے گی، لہٰذا فرمایا بس مجھے پلا دو میں پی۔ اس لیے فرماتی ہوں وسریاتین من کل فج فج مانا رستہ، کما قال وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، فج عمیق عمیق مانا بعید، قالہ مجاہد وعطاء والسدی وقتادہ وقادر بن حیان والثوری وغیر واحد، وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى إخبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اپنے کعبے کی طرف پھیر دے۔ أليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف والناس يقصدونها من سائر الجهاد والأقطار۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اہل اسلام میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کا دل جو ہے وہ کعبے کی طرف نہ چاہتا ہو، کعبے کی زیارت کا طلبگار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات سے دنیا کھچ کھچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں آ رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس گھر کا ادب نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس گھر کی برکات و ثمرات سے نوازے اور اپنی رحمتیں فرما دے۔ میرے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما دے۔ تمام ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور کرنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کہتے ہیں کہ اولاد میں سے اگر ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک زیادہ فرما بردار ہے، اس کو زیادہ جائیداد دے بالکل جائز نہیں۔ جائیداد میں یا تحفے میں یا ہدیے میں سب کو برابر دے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو یہ باغ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا سب بیٹوں کو ایسا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یار، لا اشهد علی جور، میں کسی ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ باقی تو فطری بات ہے کہ جو فرما بردار ہے وہ اچھا لگتا ہے، فرما بردار پہ بات۔ اور ایک بات کا دماغ میں رکھ لو کہ جو اولاد فرما بردار ہے نا، اس کو اللہ اپنے خزانے سے بھی زیادہ دے گے۔ نافرمان کو چاہے آپ جتنی جائیداد دے جائیں وہ برباد ہو جائے گا۔ جن کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہیں ترقی انہیں ملی۔ جو لوگ اپنے والدین کی ناراضگی کا شکار ہوئے آخر انجام خراب ہو گیا۔ ایک تو اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے بس۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد قبر کے معاملے میں مسلمان پر یہ عذاب کب تک ہوگا، کیوں ہوگا؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان کو کیوں عذاب ہوگا؟ دعا کرو اللہ عذاب سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ باقی اللہ چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ کہتے جی کچھ لوگوں نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا ہے، حالانکہ میں نے چوری نہیں کی، میں نے کعبۃ اللہ کی قسم کھا کے یقین دلایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ نہ مانے تمہاری مرضی ہے، تم جب سچے ہو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں۔
میں نے عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں جا کے پھر حمام میں گیا، کپڑے اتارے، پھر اپنے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں۔ سنت یہ ہے کہ احرام کی چادروں میں بیٹھ کے بال کٹوائے جائیں، یہ نہیں کہ ان کو اتار کے رکھ دو اور بعد میں بال کٹاؤ، بلکہ فقہا فرماتے ہیں اگر اتار دیے پھر باندھ کے بال کٹوائے، تاکہ بال کٹوانے کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آدمی احرام کی چادروں میں ہو، اسی حال میں اپنے بال کٹوائے۔ میں پاکستان سے آیا، میں نے عمرہ کر لیا، پھر بھی الحمدللہ میں نے عمرے کیے ہیں۔ پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، 4 دن میں مدینے میں رہا ہوں۔ پھر مدینہ منورہ سے میں جدے آیا تھا، لیکن میرے عمرے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا جدے کا ارادہ تھا۔ پھر جدے میں رہا، پھر جدے سے مکے آنے کا اتفاق ہوا، کوئی دم نہیں آپ پہ۔ آپ کا سفر اول جو ہے وہ مکہ نہیں تھا، وہ جدہ تھا۔ اگر ہم نے عمرہ کیا ہے اور ہم نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو اب اس کی 2 رکعت جو پڑھنی ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ انتظار کرے جب سورج نکلے اوپر چڑھ جائے پھر پڑھے، یعنی آپ صفا مروا دوڑ لیں، فارغ ہو کے سورج بھی نکل آئے گا، بعد میں آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 رکعت نہیں پڑھی تو آپ صفا نہ دوڑیں، آپ طواف کرنے کے بعد صفا مروا دوڑ لیں، اتنے میں سورج بھی نکل آئے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے 2 رکعت پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں اگر فجر کو طواف کیا اسی وقت 2 رکعت پڑھ لیں۔ دعا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو جب خدا خود سنتے ہیں، حکم ہے کہ مجھے پکارو۔ حضرت اکرمہ کے احوال جو ہیں حیات الصحابہ میں دیکھیں، کہتے جی کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کا رنگ کالا کیوں ہے؟ کوئی حکم نہیں آیا کہ کالا ڈالو، پہلے غلاف سفید بھی ہوتے تھے، سبز بھی ہوتے تھے، سرخ بھی ہوتے تھے، مختلف رنگوں کے بھی ہوتے تھے، بعد میں کالا ڈالا گیا۔ اللہ کو یہی منظور ہوگا تو پھر ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا، ورنہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ کالا ڈالو۔ اگر حکم ہو تو پھر حکمت تلاش کی جائے نا، یہ تو لوگوں کی اپنی رائے تھی، غلاف ڈالتے رہے، کبھی سفید ڈالے گئے، کبھی سبز ڈالے گئے، کبھی سرخ ڈالے گئے، آخر میں اللہ کو منظور تھا کہ یہ کالا رنگ رہے۔ ویسے بات علماء کہتے ہیں کہ کالا رنگ چونکہ ہر رنگ کو چھپا لیتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم۔ سورت فاتحہ حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے، اور اگر حنبلی ہے تو جہری نمازوں میں نہ پڑھے، سری نمازوں میں پڑھے، یعنی فجر مغرب عشاء میں نہ پڑھے کہ امام پڑھ رہا ہے سن رہا ہے۔ جب امام پڑھے تو ہمارے ذمہ سننا ہے، پڑھنا نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی نماز میں مقتدی پہ ضروری نہیں ہے، ان کے نزدیک جو ہے امام کی قرات جو ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، جیسے امام کی غلطی مقتدی کی غلطی ہے۔ امام اگر صاحب ہو جائے سیدھا صاحب کرے، ہم نے تو غلطی نہیں کی، لیکن امام کی غلطی کی وجہ سے ہم بھی تابع ہیں کہ سیدھا صاحب کریں گے۔ مغرب میں اکثر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کرو؟ تم صرف ہمیں نہ بتاتے رہو نا، وہاں جا کے کچھ کوشش بھی کرو نا۔ مسلم کی حدیث پڑھی تھی
مسلم شریف کتاب کا نام ہے، امام مسلم نے لکھی ہے. پتہ نہیں کیا سوال ہے، اللہ عالم. آپ قرآن و حدیث سے جواب نہیں دیتے تو کیا میں گرنتھ پڑھاتا ہوں؟ ہاں، اتنے عرصے سے جو آپ سن رہے ہیں میں رامائن پڑھاتا ہوں، گرنتھ پڑھاتا ہوں، تورات یا زبور انجیل پڑھاتا ہوں. کیا کریں، اللہ ہدایت دے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. عادت پڑ گئی ہے کہ طواف کرتے ہیں اور لوگوں سے کھجور بھی لیتے رہتے ہیں. اور اپنی عادت بدلو. مانگنے کی عادت بھی بڑی بری بلا ہے، جس کو پڑ جائے نا وہ جاتی نہیں. اگر صفا مروہ کے 2 چکر لگائے تھے، عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، بعد میں 5 چکر لگائے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عورت حیض آ جائے کیا کریں؟ حرم میں نہیں آ سکتی، باقی تو سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اگر دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قبرستان میں جائیں، قبروں کی زیارت کریں، یتیموں پہ شفقت کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور درود شریف جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھیں. انشاءاللہ دل اللہ نرم فرما دیں گے، کیونکہ دلوں کا علاج ہی اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اسی طرح ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور جب آدمی قبر پہ جاتا ہے تو ذکرہم الآخرہ، تو آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے. اور جب آدمی یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو بہرحال یہ علاج ہے. اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، بالکل جائز ہے. 2 عورتیں ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل جائز ہے. حج میں ایک تو ہوتی ہے اضحیہ، جو ہم ہر ملک میں ہر مسلمان کرتا ہے. ایک ہوتی ہے دم تمتع یا دم قران، یہ الگ ہے، وہ اضحیہ الگ ہے. جب حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تو جبل خندمہ کی طرف چاند کا رخ تھا. اللہ عالم، مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ چاند کا رخ کون سا ہے. تو میں بتاؤں کیسے؟ نہیں، اب چاند نکلا ہوا اس کا مجھے کیا پتا کہ یہ رخ ہے یہ پشت ہے، مجھے تو پتا ہے نہیں. شمع جل رہی ہو تو اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ شمع جلا کے رکھ دیتے ہیں، آپ پتہ ہے رخ کدھر ہے؟ اللہ کو پتا ہے رخ کدھر تھا کدھر نہیں تھا. جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے آمنا کے چاند 2 ٹکڑے ہوا، دیکھنے والوں کو نظر آیا باقاعدہ کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہے. باقی اس کا رخ کدھر تھا وہ اللہ عالم. اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگے، بالکل ناجائز ہے. اگر کسی نے آدھے آستینوں والا شرٹ پہنا ہوا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ مسکین ہے، غریب ہے اور کپڑا ہی نہیں، تو پھر تو سارا قمیص بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے. ایک ہے نماز کا جائز ہونا، ایک اچھا ایسے بازو ہیں لیکن بازوں کا ایسے لپیٹ دیتے ہیں، وہ بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے.
میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرد نے بیوی کو کاغذ دے کے گھر بھیج دیا، تحریر میں لکھا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، پھر لکھا کہ طلاق دے چکا ہوں، تو اب وہ جانے اس کی نیت جانے، دے چکا ہے تو طلاق ہو گئی، دینا چاہتا ہوں اور نہیں دیا ہے تو نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کے سامنے ہے نا۔ اگر دے چکا ہے تو بیوی حرام ہو گئی ہے، اگر پھر رکھے گا تو بلا وجہ گناہگار ہوگا۔ میرے بچے ہیں، ان کے لیے طواف، اپنے لیے طواف کرو، طواف کرنے کے بعد ان کے لیے دعا مانگو، اللہ ان کو صحت دے، اللہ اچھا بنائے۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، فوت ہو گئے ہم بالکل کریں۔ جب حرم میں نماز پڑھیں تو نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو جتنی عاجزی ہوگی اتنی انشاءاللہ درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد ہندوستان میں دعا مانگتے ہیں، کوئی بات نہیں، دعا یہاں بھی مانگتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ 1400 سال ہو گئے ابھی دعا پہ لڑ رہے ہیں۔ اب اس قوم کا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ایک دفعہ پرانے دور کی بات ہے، جب انڈیا ہوتا تھا تو جو وائسرائے تھا نا جی، وہ انگریز ہوتا تھا، تو اس نے پنجاب لاہور وغیرہ کے لیے اپنا جو آدمی بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، وہ بھی انگریز تھا۔ اچھا، وہ آیا، اس زمانے میں ٹرینیں آتی تھیں، ہوائی جہاز اتنے ہوتے نہیں تھے، وہ ٹرین میں سوار ہو کے آیا، لاہور اترا، آگے اس کے استقبال وغیرہ کے لیے خدا کی قدرت ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب جدھر سے نکلے لوگ سیاہ جھنڈے اٹھائے ہوئے اور ماتم کر رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ شاید یہ میرے آنے سے ناراض ہیں۔ وہ غریب پاگل ہو گیا، گھبرا گیا، میں تو پہلی دفعہ آ رہا ہوں، یہ میرے خلاف جلوس نکال کے کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے ڈی سی سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، ان کو میرا آنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو آئی کو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور